السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، چوتھے سپارے کا چوتھا رکوع، آیت نمبر 121 سے 122۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجیے جب آپ صبح دم اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ احد کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جی، یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے جو جنگ احد سے متعلق ہے۔ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر میں قریش مکہ کو عبرتناک شکست ہوئی تھی۔ ابو جہل کی موت کے بعد ابو سفیان نے قریش کی قیادت سنبھالی۔ اس نے جنگ بدر کا بدلہ لینے اور مسلمانوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے۔ نمبر 1، طے ہوا کہ اس تجارتی قافلے کا سارا منافع جنگ کے اخراجات کے لیے دے دیا جائے، جو جنگ بدر سے چند یوم پہلے بچ بچا کر نکل آیا تھا۔ اس سے 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کی خطیر رقم جنگی اخراجات کے لیے جمع ہو گئی۔ نمبر 2، رضاکارانہ خدمت کا دروازہ کھول دیا گیا اور تمام اسلام دشمن قبائل کو اس جنگ میں شمولیت کی دعوت دی گئی۔ اس طرح قریش کے حلیف قبیلے بھی اور مسلمانوں کے مخالف قبیلے بھی اس قریشی جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ نمبر 3، 2 شعلہ بیان شاعروں کی خدمات حاصل کی گئیں جو بدوی قبائل کو مسلمانوں کے خلاف انتقام پر بھڑکاتے تھے۔ ان ایام میں جنگی پروپیگنڈے کا سب سے مؤثر ذریعہ یہی تھا۔ چنانچہ شوال 3 ہجری میں قریش کا یہ 3000 مسلح افراد کا لشکر جرار ابو سفیان کی سرکردگی میں احد کے میدان میں پہنچ گیا۔ اس موقع پر ابو سفیان نے ایک خطرناک جنگی چال چلی۔ وہ انصار سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، آپ لوگوں سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، آپ درمیان سے نکل جائیں تو بہتر ہے، ہم بھی آپ سے کوئی تعارض نہ کریں گے۔ لیکن انصار ابو سفیان کی اس چال کو سمجھ گئے اور اسے کھری کھری سنا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ جنگ مدینہ میں رہ کر لڑی جائے یا باہر نکل کر کھلے میدان میں لڑی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر لڑی جائے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین سے بھی رائے لی گئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے موافق تھی۔ مگر پرجوش اور جوان مسلمان جنہیں بدر کی شرکت نصیب نہ ہوئی تھی اور شوق شہادت بے چین کر رہا تھا، اس بات پر مصر ہوئے کہ باہر نکل کر کھلے میدان میں مقابلہ کیا جائے تاکہ دشمن ہماری نسبت بزدلی اور کمزوری کا گمان نہ کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر نکلے۔ بعض لوگوں کا خیال آیا کہ ہم نے آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف باہر نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا منشا نہ ہو تو یہیں تشریف رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پیغمبر کو یہ مناسب نہیں کہ وہ ہتھیار لگائے اور جنگ کیے بغیر اتار دے۔ مدینہ سے جب باہر نکلے تو تقریباً 1000 آدمی آپ کے ساتھ تھے، مگر عبداللہ بن ابی تقریباً 300 آدمیوں کو، جن میں بعض مسلمان بھی تھے، ساتھ لے کر راستے سے یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ جب میرا مشورہ نہیں مانا تو ہم کیوں لڑیں اور خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 700 مجاہدین کا لشکر لے کر میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ فوجی قاعدے کے مطابق صفیں ترتیب دی، ہر ایک دستے کو اس کے مناسب ٹھکانے پر بٹھایا اور فرمایا، جب تک میں نہ کہوں جنگ نہ شروع کی جائے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ جی، جب عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں سمیت واپس چلا گیا تو انصار کے 2 قبیلوں
بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے دلوں میں کمزوری واقع ہوئی اور کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی قلیل تعداد دیکھ کر دل چھوڑنے لگے، مگر چونکہ سچے مسلمان تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ چنانچہ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہم انصار کے حق میں اتری، اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان کیا گیا ہے، تاہم ہمیں یہ پسند نہیں کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی، کیونکہ اس آیت میں اللہ ولیہما اور اللہ دونوں فرقوں کا مددگار تھا کہ الفاظ بھی مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔